انٹارکٹیکا ایک پراسرار براعظم۔ انٹارکٹیکا کئی سالوں سے ایک پراسرار براعظم رہا ہے۔ آج بھی ہم اس برف سے ڈھکے خطے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے، اور اس کا ماضی بھی اتنا ہی پراسرار ہے جتنا کہ اس کا حال۔ سالوں سے ہمیں کئی افواہیں اور نظریات سننے کو ملے ہیں کہ شاید ماضی میں یہاں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ کبھی ایک گمشدہ تہذیب کی کہانیاں، تو کبھی دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کی خفیہ پناہ گاہ کی تھیوریز۔ آج ہم ان میں سے چند غیر معمولی سازشی نظریات پر نظر ڈالیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کوئی سچائی ہے یا نہیں، اور آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے اب تک سنی ہوئی سب سے عجیب سازشی تھیوری کون سی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے کسی آنے والے ویڈیو کا موضوع بن جائے۔ آپریشن ہائی جمپ، اصل کہانی کیا ہے؟ 1947 میں ایڈمرل رچرڈ ای برڈ نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کی افواج کے ساتھ انٹارکٹیکا کا ایک مشن شروع کیا، جسے یونائیٹڈ اسٹیٹس نیوی انٹارکٹک ڈیولپمنٹس پروگرام کا نام دیا گیا۔ سرکاری طور پر یہ ایک ریسرچ بیس قائم کرنے کا مشن تھا، لیکن کیا یہ حقیقت تھی؟ UFO محققین اس بات سے مطمئن نہیں۔ اس مشن کو عرف عام میں آپریشن ہائی جمپ کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد افواہیں پھیلنے لگیں کہ ہٹلر زندہ بچ نکلا اور انٹارکٹیکا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پناہ لی۔ یہ بات مشہور ہے کہ ہٹلر غیر مرئی قوتوں اور خفیہ علوم میں دلچسپی رکھتا تھا، اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے دوسری دنیاؤں سے رابطے بھی کیے۔ کہا جاتا ہے کہ نازیوں نے انٹارکٹیکا میں زمین کے اندر جانے والا راستہ دریافت کیا اور وہاں ایک ترقی یافتہ مخلوق کے ساتھ اتحاد کیا۔ آپریشن ہائی جمپ میں فار 700 فوجی، 6 ہیلی کاپٹرز، 6 مارٹن PBM فلائنگ بوٹس، 2 سی پلینز، 15 مختلف ہوائی جہاز، 13 بحری جہاز اور ایک ایئر کرافٹ کیریئر شامل تھا۔ اتنے وسائل محض ایک ریسرچ بیس کے لیے؟ پھر حیرت انگیز طور پر یہ مشن جلد ختم کر دیا گیا۔ سرکاری بیان تھا کہ موسم سرما کی آمد کے باعث واپسی ضروری تھی، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ دراصل نازیوں کی خلائی ٹیکنالوجی اتنی جدید تھی کہ امریکی افواج شکست کھا گئیں۔ کیا ہمیں سچ کبھی پتہ چلے گا؟ انٹارکٹیکا ہمیشہ ایک ایسا مقام رہا ہے جہاں عام انسانوں کی رسائی بہت کم رہی ہے۔ صرف سائنسدان، تحقیقاتی عملہ یا بے حد امیر لوگ ہی وہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن حالیہ برسوں میں عام افراد نے گوگل ارتھ جیسے ٹول سے حیران کن مشاہدات کیے ہیں۔ ایک خود ساختہ زمین کا نگران گوگل ارتھ کی مدد سے انٹارکٹیکا کے ساحلی جزیرے پر ایک دیو قامت غار نما سوراخ دریافت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سوراخ قدرتی نہیں لگتا، یہ بہت حد تک درست اور ہموار ہے۔ اس کا اندازہ ہے کہ اس کا دہانہ 150 فٹ سے بھی زیادہ چوڑا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سوراخ صرف 6 ماہ تک گوگل ارتھ پر نظر آیا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ کیا یہ قدرتی طور پر ڈھک گیا، یا برفانی توڑا گر گیا، یا پھر اسے جان بوجھ کر ڈیجیٹل طور پر ہٹا دیا گیا تاکہ عوام ایسی چیز نہ دیکھے جو اس کے دیکھنے کے لیے نہ تھی؟ کیا انٹارکٹیکا کبھی آباد تھا؟ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے آئے ہیں کہ انٹارکٹیکا پر کبھی کوئی انسانی تہذیب نہیں رہی، مگر سائنسی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ کروڑوں سال قبل یہ علاقہ نیم گرم مرطوب سیمی ٹراپیکل ہوا کرتا تھا۔ تقریباً 5.5 کروڑ سال قبل یہاں گھنے جنگلات اور کھجوروں کے درخت ہوا کرتے تھے، لیکن ناسا کی کچھ ٹوپوگرافک تصاویر نے اس خیال کو چیلنج کر دیا۔ 2016 میں لی گئی ان تصاویر میں ایک قدیم شہر کے آثار نظر آتے ہیں۔ کلکتہ یونیورسٹی کے محکمہ آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر اشوک تریپاتھی کے مطابق یہ انسانی ساختہ اہرام نما ڈھانچے لگتے ہیں، اور یہ قدرتی ارضیاتی تشکیلات سے مختلف ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تصاویر انٹارکٹیکا کی 2 کلومیٹر برف کے نیچے لی گئی ہیں، اور ہمارے پاس اس کا کوئی واضح جواب موجود نہیں۔ انٹارکٹیکا میں اہرام؟ حال ہی میں انٹارکٹیکا میں اہرام نما پہاڑوں کی تصاویر وائرل ہوئیں۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ قدرتی پہاڑ ہیں جنہیں برف اور پگھلنے کے چکروں سے یہ شکل ملی ہے، لیکن جب ان کا موازنہ سوئس ایلپاس یا ایلسورتھ کے پہاڑوں سے کیا گیا تو ان میں فرق واضح تھا۔ ان اہراموں کے زاویے بہت درست ہیں، گویا انہیں کسی ذہین مخلوق نے بنایا ہو۔
अगर ऐसा है तो ये जमीन के सबसे कदीम अहराम हो सकते हैं। यूएस नेवी के एहलकार की गवाही। 2015 में यूएफओ मुहक्किक लंडा मोल्टन हो को एक खुफिया खत मौसूल हुआ जो एक साबिक नेवी इंजीनियर ने भेजा था। वो खुद को ब्रेन कहता है और बताता है कि उसने 1983 से 1997 तक अंटार्कटिका डेवलपमेंट स्क्वाड्रन 6 के साथ काम किया। इसका होम बेस मैकमर्डो स्टेशन था जो साउथ पोल स्टेशन से 3.5 घंटे की परवाज पर है। वो कहता है कि उसने परवाज के दौरान कई बार अंटार्कटिका के पहाड़ी सिलसिले में रन तश्तरियां देखी हैं, हमेशा एक ही मकाम पर। स्क्वाड्रन को एक मखसूस मकाम पर परवाज की इजाज़त नहीं थी, लेकिन एक बार एक हंगामी तबी सूरत हाल के तहत उन्हें वहां जाना पड़ा और वहां बर्फ में एक बड़ा सुराख था, जैसे कोई खुफिया अड्डा हो। वापसी पर इंटेलिजेंस अफसरान ने उनसे सख्ती से कहा कि वो इसके बारे में किसी से बात ना करें। एक बार फिर जब वो इस इलाके के करीब पहुंचे तो जहाज में इलेक्ट्रिकल खराबी हो गई और उन्हें फौरन वापस बुलाया गया। इस वाक़े के बाद स्क्वाड्रन के कमांडर को मिशन से हटा दिया गया। एक और वाक़या में कुछ साइंसदान तहकीक कर रहे थे जो अचानक गायब हो गए। 2 हफ्ते बाद वो खुद वापस आए, मगर खामोश और खौफजदा थे। उनसे किसी ने बात ना की। उन्हें फौरन न्यूजीलैंड भेज दिया गया और उनका साजो सामान अमेरिका भेज दिया गया। ब्रायन के मुताबिक बाद साइंसदानों ने बताया कि इस ममनुआ इलाके में खलाई मखलूक EBEs मौजूद हैं जो इंसानों के साथ मिलकर काम करती हैं। अगर ये सच है तो अंटार्कटिका ज़मीन पर एक खुफिया मरकज़ है जहां इंसान और एलियन साथ काम करते हैं। क्या हमें तारीख को नए सिरे से देखना होगा? क्या वाकई हम अकेले नहीं, न सिर्फ कायनात में बल्कि शायद अपनी ही ज़मीन पर? अगर अंटार्कटिका की बर्फ़ इसी रफ्तार से पिघलती रही तो कौन जानता है कि आने वाले बरसों में और क्या इंकशाफात होंगे।